لیکن میں وہ تنگ آ گیا, پلیز میری مدد کرو پلیز, میں گورنمنٹ کو تکلیف میرا آخر ہاتھ بن کے آخر میری مدد کرو. میں نے 28 سال نون لیگ کے ساتھ گزارے ہیں اور میں نے کبھی پارٹی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, میں نے کچھ نہیں مانگا پارٹی سے. مجبوری کی حالت میں اپنی قیادت, اپنے قائد میاں محمد نواز شریف, مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کریں. میرے پاس کئی پارٹیوں والے آئے ہیں, میرے پاس پیپلز پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, تحریک انصاف نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, لیکن میں نے ان کو انکار کر دیا. میں نے کہا میں سیاست جو ہے وہ مشہور ہونے کے لیے نہیں کر رہا, میں سیاست میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے کر رہا ہوں. دیکھتے ہی ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. میں فرحان مرزا. میں گجرات کے ایک ایسے رہائشی سے آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے 28 سال مسلم لیگ نون کو دے دیے. گزشتہ 7 ماہ قبل ان کے ساتھ ایک ایسی بیماری ان کے آتی ہے جس سے ان کی ٹانگ کو کٹوانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. 2 سے 3 دن بعد ان کی والدہ بھی برے طریقے سے بیمار ہو جاتی ہیں. آج 7 ماہ گزر چکے ہیں, یہ بے یارو مددگار ہیں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو 28 سال قبل جیسے آپ نے بتایا بھی آپ کو ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں جوائن کیے, تو مسلم لیگ نون کا اور آپ کا تعلق وہ کیسے بنا, کیسے یہ سفر کا آغاز ہوا, مکمل حوالے سے بتائیے گا. جناب 97 کے اندر میں نے پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا اور نواز شریف کو ووٹ ڈالا. اس وقت چودھری برادر بھی نواز شریف کے ساتھ تھے. شروع سے ہی نواز شریف کی محبت میں ہوں اور میں ساری زندگی میں تک میں 2003 میں باقاعدہ ادھر آیا ہوں گجرات میں. میں لاہور میں ہی تھا. میں میاں صاحب کے کو جب جم خانہ کی طرف کرکٹ کھیلنے جاتے تھے میاں صاحب, تو میں ان کو دیکھنے کے لیے باغ جناح جاتا تھا اور ادھر میں کھڑا ہوتا تھا اور وہ جب وہ کھیلتے تھے میں ان کو دیکھتا تھا. جب باغ جناح میاں صاحب مجھے نظر آتے تھے میں ان کو دیکھ کے واپس آ جاتا تھا. ملتا میں ادھر نہیں تھا, اس وقت میں چھوٹا تھا اور میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے اتنی کہ محبت کرتا تھا کہ میں ان کے میرے جو ماموں ہیں ایک وقت میں ان کے لیگل ایڈوائزر تھے ہر کمپنی کے. میاں محمد نواز شریف کے سید زبیر حسین شاہ ان کا نام ہے. پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب سے میں محبت کرتا تھا, اس لیے میں نے نون لیگ کو جوائن کیا. مقامی قیادت کے ساتھ بڑے ایکٹیو رہے ہیں, وہ بھی آپ کی طرف آپ کی رہائش گاہ میں آتے رہے ہیں, تو آپ بھی جاتے رہے ہیں. اب مقامی قیادت کو آپ نے اس بیماری کے حوالے سے بتایا یا جو حالات موجودہ بنے ہوئے ہیں چونکہ اب بھی نون لیگ کی حکومت ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ محترم میرا ابھی تک رابطہ جو ہے وہ حاجی ناصر محمود صاحب سے ہی ہوا تھا. وہ حاجی ناصر محمود صاحب کو میں نے فون کیا تھا, انہوں نے میرا فون اٹینڈ بھی کیا, میں نے ان کو بتایا بھی, انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا حاجی ناصر صاحب, لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور میں نے اپنے کو بتایا بھی تھا کہ اس وقت ہم تکلیف میں اور میری اس طرح کی ہیلپ کی جائے جو میں مجھے لاہور کے اندر کوئی رہائش دی جائے. تو انہوں نے مجھے اتنا کہا تھا کہ میں پتہ کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا. آپ کو نہیں لگتا اتنا ٹائم آپ کو جب ٹھیکوں سے نوازنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے یا آپ نے عبادت سمجھ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, تو تاون اب نون لیگ کی گورنمنٹ یا ان کا جو نمائندے ہیں وہ یہاں پر نہیں کر رہے, آپ کی ان کے علاوہ نہیں چودھری عابد رضا صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, چودھری علی وڑیچ بڑے ایکٹیو ہیں, یہ دیگر کسی سے رابطہ ہوا ہو؟ جی میرا ان کے حاجی ناصر کے علاوہ کسی سے رابطہ نہیں ہوا. عابد رضا صاحب سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی طریقے سے ان سے رابطہ کر سکوں, لیکن ابھی تک میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس میں. لیکن اب میرا صرف زیادہ تر تعلق چودھری مبشر صاحب سے اور حاجی ناصر صاحب سے تھا. چودھری مبشر صاحب سے بھی رابطہ نہیں میرا ہو سک رہا اور حاجی ناصر صاحب سے میرا 1-2 دفعہ رابطہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک کسی نے میرے پاس کوئی نہیں آیا. شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹ دی گئی کے بعد والدہ کا بھی آپ بتا رہے تھے, انہیں کیا معاملہ سامنے آیا؟ جب میری ٹانگ کٹی ہے تو اس کے 2 دن بعد میری والدہ میرے ٹانگ کٹنے کے صدمے سے ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کی زبان بند ہو چکی ہے. اب خود تو میں چلا جاتا ہوں لاہور, گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں, لیکن والدہ میری نہیں سفر کر سکتی. میں چاہتا ہوں کہ مجھے لاہور میں رہائش دی جائے اور میری والدہ ایک ہی دفعہ لاہور شفٹ ہوں اور ادھر سے ہم ان کا CMH لاہور سے علاج کروائیں نا. ان کے ڈاکٹر CMH لاہور سے ہے اور میرا ڈاکٹر بھی لیفٹیننٹ کرنل عامر اقبال صاحب نام ہے ان کا, تو وہ میری لاہور سے ہیں. یہ سارے اخراجات جو ہیں آپ کے قریبی عزیز وغیرہ ابھی تک اٹھا رہے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار بنا رکھا ہے؟ یہ سارے اخراجات میرے ماموں کے بیٹے ہیں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے, وہ اٹھا رہا ہے. وہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ گزرتے ہیں, جو ٹائم گزرتا ہے, جہاں بندے نے عبادت کے طور پر جس کو جوائن کیے رکھا ہو, تو وہاں پر اس
جو ہے انتظامیہ جو اس وقت کے لوگ ہیں آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ انہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے؟ جی کرنی تو چاہیے، لیکن کوئی بھی ساتھ دینے کو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے میرا۔ سیاست کے حوالے سے میں نے 28 سال نون لیگ کے ساتھ گزارے ہیں اور میں نے کبھی پارٹی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے کچھ نہیں مانگا پارٹی سے، نہ میں نے کوئی لالچ کے تحت میں کہیں گیا ہوں۔ میں نے جو صرف میں اس وقت اس مجبوری کی حالت میں اپنی قیادت، اپنے قائد بھی ہیں محمد نواز شریف، اپنی ان کی بیٹی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کریں اور مجھے صرف رہائش دے دے لاہور میں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پچھتاوا تو نہیں کہ آپ کو اس وقت ٹھیکوں سے یا آپ کو اوبلائج کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آپ اوبلائج نہیں تھے؟ آج اگر آپ کے وسائل ٹھیک ہوتے تو آپ کو یہ مطالبہ نہ کرنا پڑتا؟ نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے صحیح جنون کی حد تک میاں محمد نواز شریف سے محبت کی ہے۔ میرے پاس کئی پارٹیوں والے آئے ہیں، میرے پاس پیپلز پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، تحریک انصاف نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، لیکن میں نے ان کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں سیاست جو ان سے وہ مشہور ہونے کے لیے نہیں کر رہا، میں سیاست میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور محمد نواز شریف جب چلے گئے تھے اپنے علاج کے لیے باہر چلے گئے تھے، جس وقت ان کے آنے کی مجھے امید نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ جب میاں صاحب آئے ہیں واپس تو میں نے سیاست دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میری سیاست کا جو ٹانک ہے وہ میاں صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سارے اخراجات جو ہیں آپ کے قریبی عزیز وغیرہ ابھی تک اٹھا رہے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار بنا رکھا ہے؟ یہ سارے اخراجات میرے ماموں کے بیٹے ہیں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، وہ اٹھا رہا ہے۔ وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ گزرتے ہیں، جو ٹائم گزرتا ہے، جہاں بندے نے عبادت کے طور پر جس کو جوائن کیے رکھا ہو تو وہاں پر اس جو ہے انتظامیہ جو اس وقت کے لوگ ہیں آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ انہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے؟ جی کرنی تو چاہیے، لیکن کوئی بھی ساتھ دینے کو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے میرا۔ سیاست کے حوالے سے میں نے 28 سال نون لیگ کے ساتھ گزارے ہیں اور میں نے کبھی پارٹی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں نے کچھ نہیں مانگا پارٹی سے، نہ میں نے کوئی لالچ کے تحت میں کہیں گیا ہوں۔ میں نے جو صرف میں اس وقت اس مجبوری کی حالت میں اپنی قیادت، اپنے قائد بھی ہیں محمد نواز شریف، اپنی ان کی بیٹی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کریں اور مجھے صرف رہائش دے دے لاہور میں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پچھتاوا تو نہیں کہ آپ کو اس وقت ٹھیکوں سے یا آپ کو اوبلائج کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آپ اوبلائج نہیں تھے؟ آج اگر آپ کے وسائل ٹھیک ہوتے تو آپ کو یہ مطالبہ نہ کرنا پڑتا؟ نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے صحیح جنون کی حد تک میاں محمد نواز شریف سے محبت کی ہے۔ میرے پاس کئی پارٹیوں والے آئے ہیں، میرے پاس پیپلز پارٹی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، تحریک انصاف نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، لیکن میں نے ان کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں سیاست جو ان سے وہ مشہور ہونے کے لیے نہیں کر رہا، میں سیاست میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور محمد نواز شریف جب چلے گئے تھے اپنے علاج کے لیے باہر چلے گئے تھے، جس وقت ان کے آنے کی مجھے امید نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ جب میاں صاحب آئے ہیں واپس تو میں نے سیاست دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میری سیاست کا جو ٹانک ہے وہ میاں صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ سید علی جنید شاہ صاحب جو ہے وہ اپنا مطالبہ کروا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور سی ایم پنجاب جو ان کی بیٹی ہیں وہ اگر تمام پنجاب میں ایک بہترین کام بھی کروا رہی ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے بڑے ساری جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی سامنے لے کے آ رہی ہیں، تو یہ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں جنہوں نے 28 سال اس جماعت کو دیے ہیں، تو دیکھتے ہی ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نیوز الرٹ۔